آج کے اس روح پرور واقعے کا آغاز ہم ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ حج اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اس کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اول البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام یا اکثر انبیاء علیہ السلام نے حج ادا فرمایا ہے۔ یہ واقعہ بھی ایک نیک بزرگ شخص کا ہے جو اتنی استطاعت نہ رکھتا تھا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا سکے، مگر دل میں حسرت تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف اپنی آنکھوں کو ضرور بخشے۔ عبداللہ نامی شخص ایک دہاڑی دار مزدور تھا، سارا دن مزدوری کیا کرتا اور پھر جو کماتا اس سے بمشکل ایک وقت کا کھانا لا کر اپنے بیوی بچوں کو دیا کرتا۔ عبداللہ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹیاں جوان تھیں۔ جب بھی سوچتا کہ اس بار پیسے جوڑ کر حج کا سامان تیار کروں، مگر تبھی بیوی اس کا دھیان بیٹیوں کی جانب راغب کرتی۔ اس نے جو بھی جمع پونجی رکھی اس سے ایک بیٹی کو بیاہ کر رخصت کر دیا۔ غریب مزدور تھا، آخر کماتا بھی تو کتنا، روزانہ چند 100 روپے ہی تو اس کا مقدر تھے۔ اس نے زیارت بیت اللہ کی خواہش سینے میں ہی رکھتے ہوئے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیے۔ اس دوران جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا تو وہ کتنی ہی دیر بعد از نماز سجدے میں گر کر روتا رہتا اور اپنے لیے معجزاتی طور پر اسباب بنانے کی دعا کیا کرتا۔ دوستو، عبداللہ نے تمام بیٹیوں کو بیاہ کر ان کے گھر کا کیا تو اس کی بیوی بیمار رہنے لگی۔ مختصر یہ کہ وہ جتنا کماتا وہ کہیں نہ کہیں خرچ ہو ہی جاتا۔ یوں ہی کرتے کرتے کئی سال بیت گئے۔ عبداللہ کے بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس کی بیوی کی بھی وفات ہو گئی۔ وہ بھی اب عمر کے ایک حصے کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا اور رقم جمع کرنے لگا تاکہ اگلے سال وہ ہر حال میں خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز عبداللہ ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا۔ جب بیٹے باپ کے پاس پہنچے تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ رو رو کر ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مرنے سے پہلے حج کرنا چاہتا تھا۔ ساری زندگی پیسے جوڑے مگر توفیق میسر نہ ہوئی۔ نہ جانے میرا کون سا ایسا گناہ تھا جو مجھے اس مقدس مقام تک نہ پہنچا سکا۔ دوستو، عبداللہ خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق دل میں ہی لیے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی خواہش سے آگاہ تھے۔ کئی سال یوں ہی بیت گئے۔ بڑے بیٹے کے پاس جب وسائل آئے تو اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کا سوچا۔ 10 سال کے طویل عرصے کے بعد بڑا بیٹا حج کرنے کی خاطر مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ یہاں آنے کی خواہش اس کے باپ کی تھی، مگر باپ کی جانب سے وہ یہاں حج ادا کرنے آیا تھا۔ وہ مناسک حج کو پورا کرتا جاتا اور دل میں اپنے ابا کو یاد کرتے ہوئے روتا جاتا۔ کاش اس کے پاس یہ پیسے اس وقت ہوتے اور وہ اپنے باپ کی آخری خواہش کو پورا کر رہا ہوتا۔ مگر دوستو، وہاں عبداللہ جیسے کئی حاجی تھے جو اس بابرکت مقام پر کھڑے معرفت خدا میں عشق بہا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے عبداللہ کو اپنے آگے ایک گروہ کھڑا دکھائی دیا جو زار و قطار رو رہا تھا۔ اس گروہ میں ہر فرد اس قدر رو رہا تھا کہ آس پاس موجود حاجی ان کی آواز سن کر ان کی جانب متوجہ تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر خود بھی نم آنکھوں سے طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ عبداللہ کے بیٹے نے جب ایک بزرگ کو روتے ہوئے عربی زبان میں کچھ کہتے ہوئے سنا تو اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان بزرگ کی جانب بڑھنے لگا جو اس سے آگے موجود تھا۔ اسے اپنا ایک ایک قدم بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں لبیک اللہم لبیک کی صدا گونج رہی تھی۔ عبداللہ کے بیٹے نے جب اس شخص کا بازو تھام کر اپنے ہونے کا احساس دلایا تو اگلے ہی پل اس شخص نے چہرہ موڑ کر روتے ہوئے عبداللہ کے بیٹے کی جانب دیکھا۔ اس پل اس لڑکے کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ اللہ اکبر کہہ کر پیچھے ہٹا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ عبداللہ تھا جو آج ان لاکھوں حاجیوں کے بیچ کھڑا حج کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی
کہ عبداللہ اگلے ہی لمحے فضا میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے ایک تیز ہوا کے جھونکے نے عبداللہ کو خود میں سما لیا ہو۔ یہ منظر وہاں موجود کئی حاجیوں نے دیکھا، سبھی کے ہوش اڑ چکے تھے۔ ہر سو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مرنے کے بعد بھی کئی ارواح خانہ کعبہ میں زیارت کی خاطر آتی رہتی ہیں، مگر آج جب کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور عبداللہ کے بیٹے سے حقیقت جانی تو ان کے لیے اس بات سے انکار کرنا مشکل ہو گیا۔ عبداللہ کی خواہش مرنے کے بعد پوری ہو چکی تھی۔ وہ خانہ کعبہ کا حج کرنے آ گیا تھا اور اسی کے ساتھ اپنے بیٹے کو اپنی موجودگی بھی ظاہر کروا دی تھی۔ وہاں عبداللہ کے ساتھ اور بھی لوگوں کا گروہ تھا جو بیک وقت ہی وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اگر وہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے اور ان کو بخش دے۔ یہ ان 5 بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے جن پر دین اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ قرآن و احادیث میں جہاں حج کی بہت زیادہ تاکید و اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے تو وہیں اس کے ترک کرنے پر سخت سزاؤں کی بھی وعید دی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ سورہ حج۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی سے اعلان فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرے کی ادائیگی کے لیے اسلام کے شہدائی قطار اندر قطار جوق در جوق تلبی پڑھتے ہوئے آن پہنچے۔ آج بھی کئی مخلوقات خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار ہی صحیح مگر خانہ کعبہ کی زیارت ضرور نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔